آج کا موسم خوشگوار تھا۔ رات کی تاریکی دامن سمیٹ کر جا چکی تھی۔ طلوع آفتاب ہو چکا تھا۔ صدیق حسن لان میں بیٹھے اپنی اہلیہ کے ساتھ چائے کی چسکیاں لے رہے تھے اور اخبار کا مطالعہ بھی جاری تھا۔ ساتھ ہی خبروں پر تبصرے بھی چل رہے تھے۔ اچانک گیٹ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کی بڑی بہن یعنی نرگس آپا داخل ہو رہی۔ اتنی صبح انہیں دیکھتے ہی میاں بیوی دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ صدیق حسن نے کہا، اس کا مطلب ہے نرگس آپا تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب کیا ہوگا۔ نرگس آپا گیٹ سے داخل ہوئیں تو یہ دونوں میاں بیوی اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے اور سلام کیا۔ جواب دیتے ہوئے نرگس آپا گرج کر بولی، ارے صدیق، تم نے تو مجھے جیتے جی ہی دفن کر دیا۔ آپا آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے صدیق حسن حالات کو بھانپ گئے تھے۔ اندر چلنے کا اشارہ کیا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولے، آپا آپ ہماری بڑی ہیں، کیا خاک بڑے ہیں؟ نرگس آپا غصے میں بولی، بتاؤ، تم نے بیٹی کی شادی طے کر لی اور ہمیں کانو کان خبر نہیں ہونے دی، پھر یہ سوچ لے کہ ہم بڑے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اب تو صدیق حسن اور آسیہ بیگم کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بتاؤ، میری پہلی بھتیجی کی شادی مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ میں اسے کتنا چاہتی ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے، کیا کیا ارمان ہیں، تم لوگوں نے سب کافور کر دیا۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی بدھ بنے سب سن رہے تھے، بیچ میں ٹوک بھی نہیں سکتے تھے۔ صفائی دینے کا تو خیر موقع ہی کہاں تھا۔ نرگس آپا نے بولتے بولتے پٹری بدلی، آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اپنی ماریا کے لیے کوئی رشتوں کی کمی ہے جو تم ایسے لڑکے سے شادی طے کر رہے ہو؟ اس بات پر آ کر ان کی سانس ذرا ٹوٹی اور وہ تھوڑا رکی تو صدیق صاحب کو موقع ملا۔ بولے، کیسا لڑکا آپا؟ لڑکے میں کیا کمی ہے؟ ارے کمی؟ تم مجھ سے کمی پوچھتے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا جس لڑکے سے تم شادی طے کر رہے ہو، نہ تم نے اس کو دیکھا ہے، نہ تم نے اس کو سنا ہے، نہ اس کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے۔ مجھے تو بہت کچھ پتا چلا ہے، مگر تمہیں تو صرف اس کا پیسہ نظر آ رہا ہے، وہ باہر کماتا ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ بتاؤ، میرے نبیل میں کیا برائی تھی؟ میں نے بھی تو اپنی نبیل کے لیے تمہیں رشتہ دیا تھا کہ ماریا اور نبیل کی جوڑی اچھی رہے گی اور لڑکی گھر کی گھر میں رہے گی۔ آخر میرے نبیل میں کمی کیا ہے سوائے اس کے کہ اس کا قد ذرا کم ہے اور رنگ سانولا، اپنی دکان ہے، اپنا کاروبار ہے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے آج کل اتنا پیسہ نہیں کما پاتے جتنا نبیل کما رہا ہے، اور پھر اس نے 10ویں کر بھی لی تھی، آگے کی پڑھائی رک گئی تھی کیونکہ تمہارے میاں بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ صدیق، تمہیں تو سب پتا ہے، اب میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، تم سے کیا چھپا ہے؟ یہ کہتے ہوئے نرگس آپا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ارے آپا، رشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کا جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ صدیق حسن نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، وہ تو بات صحیح ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، ناک اور دماغ سب کچھ تو دیا ہے، تو خود بھی تو کچھ دیکھنا سننا چاہیے کہ دوسروں کے کہنے پہ چل دیے۔ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا۔ آپا دیکھ بھال کر لیں گے، ابھی تو بات آئی ہے، آسیہ بیگم بولی۔ تم تو بس رہنے ہی دو، خاموشی سے سب طے کر لیا اور مجھے کانو کان خبر نہیں ہونے دی۔ اب بتا رہی ہیں کہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے،
نرگس آپا غصے میں بولی. پھر نرگس آپا صدیق حسن کی طرف مڑتے ہوئے بولی، اور صدیق، تمہارا بھی خون سفید ہو گیا ہے؟ چلو آسیہ تو پرائی ہے، تم تو ہمارا خون ہو. اپنی اس بہن کو بھی رشتے کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ مشورہ تو دور کی بات ہے، اطلاع تک نہیں دی، اور کہتے ہو آپ بڑی ہیں، ماں کی جگہ ہیں. اسی وقت صابرہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی. نرگس آپا ایک دم کھڑی ہو گئی. آپا کہاں چلی؟ چائے تو پی لیجئے. صدیق اور آسیہ بیگم ایک ساتھ بول پڑے. میں جا رہی ہوں، چائے تو دور کی بات، اب میں یہاں قدم بھی نہیں رکھوں گی. کان کھول کر سن لو دونوں میاں بیوی. آپا آپا ذرا سنیے تو صحیح، آپا پلیز. یہ کہتے ہوئے صدیق حسن گڑ گڑائے. آپا آپ ایسے نہیں جا سکتی، ہماری بات تو سنیے. دونوں میاں بیوی گڑ گڑاتے رہے، مگر آپا کہاں سننے والی تھی. اٹھیں اور چل دیں. میاں بیوی پیچھے پیچھے گیٹ تک دوڑے، مگر نرگس آپا نہیں رکی اور چلی گئیں.